सिडनी बीच के हमलावर साजिद अकरम का भारतीय पासपोर्ट पर सफर करने का इंकशाफ। फिलिपाइन के इमिग्रेशन हुकाम की तस्दीक। जख्मी दहशतगर्द नवीद अकरम ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर फिलिपाइन गया। एबीसी न्यूज के मुताबिक दोनों ने फिलिपाइन में आस्करी तरबियत ली। न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर का कहना है तहकीकात की जा रही हैं, दौरे का मकसद क्या था और किन मकामात पर गए। फिलिपाइनी हुकाम का कहना है दोनों हमलावर इस साल 1 नवंबर से 28 नवंबर तक फिलिपाइन में रहे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है हमलावरों की सरगर्मियां दौलत इस्लामिया से मुतासिर थीं। 2019 में नवीद अकरम की सिडनी में दाइश से ताल्लुक का जायजा लिया था। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसियों का सिडनी वाक़ये पर भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक हमलावर कौमे से बाहर आ गया, जल्द फर्द जुर्म आयद की जाएगी। भारत ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना लिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से रियासती दहशतगर्दी तक हर वाक़े का मरकजी किरदार भारत। पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा, दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ ही नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले दहशतगर्द वाक़े के हमलावर का ताल्लुक भारत से निकला। कनाडा में खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलव्विस निकला। भारत ने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैकिंग का मंसूबा बनाया। पाकिस्तान में भारत के नेवी अफसर कुलभूषण यादव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। श्रीलंका में दहशतगर्दी भारतीय मदद से LTTE कार्रवाइयां साबित हो चुकी हैं। कोलंबो डबल बम धमाके में भी भारत की हिमायत याफ्ता LTTE शामिल थी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं। बॉन्डाई बीच पर दहशतगर्द को दबोचने वाले अहमद अल अहमद की सर्जरी से पहले गुफ्तगू सामने आ गई। कहा बेशक अल्लाह रहम करने वाला है, उसी ने जान बचाई। मैं जिस तकलीफ में हूँ नहीं बता सकता। माँ मेरे लिए दुआ करें। वालिदैन ने अहमद को दुआएं दी और उन्हें बेहतरीन इंसान करार दिया। सिडनी वाक़ये में एक और बहादुर शहरी का कारनामा सामने आ गया। नई वायरल वीडियो में जामनी शर्ट पहने शख्स को हमलावर से बंदूक छीनते हुए देखा जा सकता है। ये मंजर खातून की गाड़ी के डैशबोर्ड कैमरे से रिकॉर्ड हुआ, जो उस वक्त पार्किंग के लिए जगह तलाश कर रही थी। दलेर शहरी को दूसरा हीरो करार दिया जा रहा है, ताहाल उसकी शनाख्त सामने नहीं आ सकी। बाजोड़ के इलाके सलारजो तंगी में दहशतगर्दों की इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाजोड़ में पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दों की जल्द शनाख्त करने और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। कहा कौम के लिए इंसदादे पोलियो की अहम खिदमत सरअंजाम देने वालों पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। इंसदादे पोलियो मुहिम पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने वाली टीम पर हमला दरिंदा सिफत अनासर का घिनौना फेल है। बानी PTI से मुलाकात का दिन। अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी सख्त। बानी PTI की बहनें अडियाला जाने के लिए गोरखपुर नाके पर पहुंच गई। पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। बानी की बहनों ने फिर धरना दे दिया। 26 नवंबर एहतजाज केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी, शफीउल्लाह जान, इकबाल आफरीदी को भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। सुहेल आफरीदी और दीगर बार बार तलबी के बावजूद ATC इस्लामाबाद में पेश नहीं हुए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। जराये का कहना है पार्टी ग्रुप्स में सियासी कमेटी फंड्स के गायब होने, बार कौंसिल इलेक्शन पर गर्मा गर्मी हुई। पार्टी जराये के मुताबिक बानी PTI ने नई सियासी कमेटी बनाने का नहीं कहा, मामूली तब्दीली का कहा था। सलमान अकरम से पूछा गया आपने पार्टी सेक्रेटरी जनरल होकर बार इलेक्शन क्यों लड़ा। काजी अनवर का इस्तीफा सेक्रेटरी जनरल की वजह से आया क्योंकि सलमान अकरम ने अपना नाम पहले नंबर पर रखा था। पार्टी के 30 करोड़ से ज्यादा के फंड्स गायब होने पर भी PTI ग्रुप्स में तशवीश। बानी और दीगर असीरान के वकला की फीसों के लिए ओवरसीज ने 30 करोड़ से ज्यादा रकम भेजी थी। रकम कहां गई? अब क्यों पार्लियामेंटेरियन से माहाना 1 लाख फी कस मांगे जा रहे हैं? PTI के दोस्तों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। दोस्तों से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। आफ्ताब शेरपाव का कहना था कोई 18वीं तरमीम में तब्दीली लाना चाहता है तो कबूल नहीं करेंगे।
پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا آج ملک میں عملی طور پر جمہوریت ختم ہو چکی ہے، اہم کانفرنس کر رہے ہیں جس میں جمہوریت پر بات ہوگی۔ پاکستان نے امداد کے بجائے تجارت سرمایہ کاری پر مبنی فائنینسنگ ماڈل اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آذربائیجان کی پاکستان میں تقریباً $2 ارب کی سرمایہ کاری میں دلچسپی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا آذربائیجان کے خبر رساں اداروں کو انٹرویو، کہا غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے میکرو اکنامک استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ روس کے ساتھ توانائی، معدنیات، صنعتی تعاون اور اسٹیل پلانٹ پر بات چیت جاری ہے۔ گھوٹکی کے قریب بس سے اغوا کیے گئے تمام مسافروں کو بازیاب کر لیا، ایک مغوی کی لاش ملی۔ آپریشن کے دوران ایک اہلکار زخمی ہوا۔ ڈی ایس پی اوباڑو عبدالقادر سومرو نے بتایا سرچ آپریشن ابھی جاری ہے، علاقے کی ناکہ بندی کی گئی ہے۔ ڈاکوؤں نے گڈو انٹرچینج کے قریب بس سے 19 مسافروں کو اغوا کر لیا تھا۔ کراچی میں ریس لگاتے ہوئے ڈمپر نے ایک اور جان لے لی۔ ریس کورس روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ایک شخص زخمی۔ پولیس نے ڈمپر کلینر کو حراست میں لے لیا، ڈرائیور فرار ہو گیا۔ ڈمپر کے ساتھ ریس لگانے والی کوچ نے گاڑی کو نقصان پہنچایا۔ کراچی میں رواں ماہ اب تک ہیوی ٹریفک سے حادثات میں 11 افراد جاں بحق ہو چکے۔ سیاسی و سماجی شخصیت سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد وٹو انتقال کر گئے۔ میاں منظور وٹو 1985 سے 1993 تک 3 مرتبہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہے۔ نماز جنازہ کل حویلی لکھا میں ادا کی جائے گی۔ مریم نواز نے گورننس، شفافیت اور میرٹ کا نیا ماڈل متعارف کروایا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں برمنگھم ستھرا پنجاب کو فالو کرنا چاہتا ہے، یہ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ گوجرانوالہ میں نیا کارڈیالوجی اسپتال بننے جا رہا ہے۔ راولپنڈی میں دوسرا آئی ٹی سٹی بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی نے کہا اس وقت پاکستان کے عوام 2 گورننس اور ماڈل دیکھ رہے ہیں، ایک طرف مریم نواز کا ماڈل ہے تو دوسری طرف ذہنی مریض کا۔ ہمیں خیبر پختونخوا کے عوام سے ہمدردی ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ کا عمل انتہائی شرمناک ہے۔ بھارت میں عبادت گاہیں محفوظ نہیں، عالمی برادری بھارتی مظالم کے خلاف کردار ادا کرے۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، آسٹریلیا میں پیش آئے واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ سکھ رہنما سردار کلیان سنگھ نے کہا بہار کے وزیر اعلیٰ کے غیر اخلاقی عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت کا اصل مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ پاکستان میں اقلیتیں مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ ڈائریکٹر پیس سینٹر فادر جیمز نے کہا بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں۔ 16 دسمبر کے اے پی ایس شہداء ہمارے دلوں میں رہیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری کا تقریب سے خطاب، کہا 10 مئی کو مارکہ حق میں پاکستان کو بھارت کے خلاف بھرپور کامیابی ملی۔ میں وہ پاکستانی ہوں جس کو اپنے ملک کی ترقی دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ ہم دہشت گردی کا سامنا کرنے کے باوجود ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل پاکستان کی ترقی کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ پشاور کے آرمی پبلک اسکول سانحے کو 11 برس بیت گئے۔ لواحقین کے زخم آج بھی تازہ، مگر حوصلے پہاڑ سے بلند۔ 16 دسمبر 2014 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، جب کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں نے اے پی ایس پر بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے 132 طالب علموں اور عملے کے 17 افراد کو شہید کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس نے دنیا بھر کی آنکھیں نم کر دیں۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا عزم غیر متزلزل ہے، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے کوئی بات چیت ممکن نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر بھرپور عمل جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف اب کسی ابہام یا مصلحت کی گنجائش نہیں، فتنہ ہندوستان اور اس کے سہولت کاروں کے خاتمے کا فیصلہ دو ٹوک ہے۔
سانحۂ مشرقی پاکستان کو 54 برس بیت گئے۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان نے اپنا مشرقی بازو کھو دیا تھا۔ بھارتی چالوں اور اپنی لغزشوں سے ملک دو لخت ہوا۔ بھارت کی پروردہ مکتی باہنی نے ہندوستانی فوج کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان میں پاک فوج کے خلاف جنگ لڑی اور قتل عام کیا۔ سقوط ڈھاکہ پر اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کہا تھا، میں نے آج دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بے گھر صنعتی مزدوروں کے لیے تعمیر 720 فلیٹس کی قراردادی کر دی۔ بیواؤں اور خصوصی افراد کو بغیر قراردادی گھر دینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صنعتی ورکرز کے لیے مزید 1872 فلیٹس آئندہ 18 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ پبلک ٹرانسپورٹ بسوں کی خریداری کے لیے 96 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی۔ گندم ریلیز پالیسی میں نظر ثانی کی بھی منظوری۔ مراد علی شاہ نے کہا، سرکاری گندم فوری طور پر آٹا ملوں، چکیوں اور تاجروں کو فراہم کی جائے گی۔ اجلاس میں جیلوں کے لیے وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم کے حصول کی منظوری بھی دی گئی۔ وفاقی شرعی عدالت کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں منتقل کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت کے ججز کے ناموں کی پلیٹس لگا دی گئی۔ ریکارڈ اور دیگر سامان کی منتقلی جاری۔ صدر مملکت نے وفاقی شرعی اور آئینی عدالت کی منتقلی کی منظوری دی تھی۔ پاکستان میں H3N2 سپر فلو کیسز کی تصدیق۔ NIH نے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا۔ NIH کا کہنا ہے ملک میں H3N2 سب کلیڈ کے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پاکستان میں گردش کرنے والے H3N2 کے 20% نمونے خطرناک سب کلیڈ کے ہیں۔ ملک میں موسمی انفلوئنزا میں غیر معمولی اور قبل از وقت اضافہ ہوا ہے۔ امین الحق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی IT کا اجلاس۔ چیئرمین PTA نے کوالٹی آف سروے پر بریفنگ دی۔ کہا، ملک میں صرف 15% موبائل ٹاورز فائبرائزڈ ہے۔ فائبرائزیشن نہ ہونے سے موبائل سروس سست روی کا شکار ہے۔ اس کے بغیر 5G آنے سے سروس مزید سست ہوگی۔ شرمیلا فاروقی نے کہا، ہمیں معلوم نہیں کوالٹی آف سروے کہاں ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے کوالٹی آف سروے کروائے جائیں۔ PTA کا چوتھے کوالٹی آف سروے کا دعویٰ حیران کن ہے۔ FIA میں تنظیم نو کا عمل جاری۔ ڈائریکٹوریٹ آف اینٹی منی لانڈرنگ اور ڈائریکٹوریٹ آف اکنامک کرائم قائم کر دیے گئے۔ مقصد منی لانڈرنگ، بینکنگ فراڈ اور دیگر مالیاتی جرائم کی تحقیقات، نگرانی کا عمل مزید فعال اور مؤثر بنانا ہے۔ نئے نظام کے تحت مالیاتی جرائم کی تفتیش کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی توثیق کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ 164 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، 8 ممالک نے مخالفت کی، 9 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ حماس کے سینئر رہنما اسامہ حمدان کا کہنا ہے، اسرائیل کے خلاف مزاحمت تمام فلسطینی عوام کی خواہش ہے۔ آئندہ مرحلے میں دنیا حماس کا مضبوط انتظامی ڈھانچہ دیکھے گی۔ برطانیہ کے بیٹے اور بیٹیاں روس سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، میرے عسکری کیریئر میں کبھی ایسی صورتحال نہیں دیکھی۔ برطانوی ایئر چیف مارشل سر رچرڈ نائٹن نے خبردار کر دیا، کہا، روس کی عسکری صلاحیت بڑھ رہی ہے اور یہ حقیقی خطرے کا باعث ہے۔ یوکرین میں 4 سال کی جنگ کے بعد روس کے خلاف فوجی تجربہ حاصل کر چکے ہیں۔ جنگ کی صورت میں برطانوی افواج پہلا دفاعی حصار ہوں گی۔ نیٹو افواج بھی برطانوی فوج کے ساتھ مل کر دفاع کریں گی۔ برطانوی عوام کو بھی تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت PCB بورڈ آف گورننس کا ویڈیو لنک اجلاس۔ نیشنل اسٹیڈیم کی تعمیر 9 کے دوسرے مرحلے کی منظوری دے دی گئی۔ LCCA گراؤنڈ کو اوول گراؤنڈ کی طرز پر اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ۔
محسن نقوی نے پی ایس ایل کے کامیاب روڈ شوز پر ٹیم کی محنت کو سراہا. کہا پوری کوشش ہے پی ایس ایل 11 کے میچز مظفر آباد اسٹیڈیم میں کروائے جائیں. پاکستان نے انڈر 19 ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. گرین شرٹس نے متحدہ عرب امارات کی ٹیم کو 70 رن سے ہرا دیا. 242 رنز ہدف کے تعاقب میں میزبان ٹیم 171 رنز پر آؤٹ. عبدالسبحان کے 4 شکار. پاکستان نے پہلے کھیل کر 241 رنز بنائے. احمد حسین 65 اور سمیر منہاس 44 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. اور کراچی میں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کا آغاز 25 دسمبر سے ہوگا. 18ویں عالمی اردو کانفرنس کو جشن پاکستان کے نام سے منسوب کیا گیا. صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے کہا بھارت سے کوئی ادبی شخصیت شرکت نہیں کر سکے گی. بھارتی ادیبوں کی آمد مشکل نہیں، ان کی واپسی مشکل بن جاتی ہے.